تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹیز کی زیر نگرانی شاہی مسجد باغ عامہ میں ایک افادہ کمیونٹی ثالثی مرکز قائم کیا جا رہا ہے۔ مرکز کا افتتاح 24 مئی بروز ہفتے کو عمل میں آئے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹیز نے کامیابی کے تناسب سے متاثر ہو کر شاہی مسجد باغ عامہ میں ایک افادہ کمیونٹی ثالثی مرکز قائم کرنے کی ترغیب دی ہے، جس کے بعد الافادہ آرگنائزیشن نے بھی کمیونٹی کی خدمت کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے شاہی مسجد باغ عامہ کے احاطے میں تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی زیر نگرانی ایک افادہ کمیونٹی ثالثی مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر مولانا احسن بن محمد الحمومی، خطیب و امام شاہی مسجد باغ عامہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الافادہ کمیونٹی ثالثی مرکز کا افتتاح بروز ہفتہ 24 مئی کو شام 7 بجے شاہی مسجد باغ عامہ حیدرآباد میں عمل میں آئے گا۔ اس موقع پر سی ایچ پیچیشری، ممبر سیکرٹری TSLSA و ضلع سیشن جج بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ افادہ کمیونٹی ثالثی مرکز کی خدمات کسی خاص برادری تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ بیک وقت مختلف مذاہب و عقائد کے درمیان تنازعات کو بات چیت اور مصالحت کے ذریعے حل کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ مولانا احسن بن محمد الحمومی نے کہا کہ مرکز میں جو خدمات فراہم کی جائیں گی وہ بالکل مفت رہیں گی اور تمام کارروائیوں کو مخفی رکھا جائے گا اور غیر جانبداری کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کارروائیوں کے دوران ہونے والی تمام باتوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا اور یہ مرکز ایام کار میں کھلا رہے گا، لیکن ثالثی اور مصالحت کی نشستیں صرف ہفتے کے روز ہی منعقد ہوں گی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، میڈیا برادری کا، یہاں پر تشریف لانے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ میرے ساتھ جناب وسیع الدین فاروقی صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور جناب عبدالغفار صاحب جو ہمارے مینیجر صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ضروری بات یہ ہے کہ آج آپ حضرات کو یہاں پر بلا کر تکلیف دینے اور پھر ایک ضروری کام کا حصہ بنانا ہم چاہتے ہیں، وہ یہ کہ شاہی مسجد باغ عامہ میں الحمدللہ گزشتہ 7 سال سے 2018 سے سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کے عنوان سے کمیونٹی اور ہمارے اپنے معاشرے کے ان کیسز کو جو باہمی الجھے ہوئے ہیں، یہ اختلافات ہیں، چاہے خاندانی ہو یا کسی اور چیز کے درمیانی آپس میں یعنی خاندانی تنازعات ہو یا پھر کسی جائیداد کے تنازعات ہو، ایسے معاملات کو ہم آپسی صلح صفائی کے ذریعے اور شریعت کی روشنی میں یہاں پر مسائل حل کرتے ہیں۔ ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تاثر یہ لیگل سیل الحمدللہ گزشتہ 7 سال سے کام کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت اچھے اور حوصلہ افزا نتائج ہیں۔ یہاں پر بغیر کسی کوئی 1 روپیہ رجسٹریشن یا پھر کوئی 1 روپیہ فیس کے الحمدللہ یہ کام گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے۔ سینکڑوں کیسز الحمدللہ یہاں پر سالو ہوئے ہیں، لیکن ایک بات کی کمی ہمارے پاس ضرور رہتی تھی کہ یہ کام ہمارا جو ہوتا تھا وہ ہمارے اپنے پرائیویٹ لیول پر، ہمارے اپنے خانگی لیول پر کام ہوتا اور اس کے اوپر ہائی کورٹ کی کوئی اتھارٹی یعنی وہاں سے آتھورائزیشن ہمارے پاس نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ گزشتہ رمضان سے پہلے ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے تحت چلنے والا لیگل سروس اتھارٹی کے تحت ایک یعنی ورکشاپ کیا گیا اور اس کے اندر باضابطہ ٹریننگ دے کر ایسے مراکز قائم کرنے کی طرف ترغیب دی گئی جہاں پر کورٹ میں کسی معاملے میں اپروچ ہونے سے پہلے لوگ کمیونٹی میڈیشن سینٹر سے رجوع ہوں اور اپنے مسائل کو یہاں حل کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند اور بہت ہی اچھا ہمارے لیے فیصلہ تھا، چونکہ تقریباً 7 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو چونکہ گراؤنڈ لیول پر ہمارے خدمات بھی ہیں، تو تلنگانہ لیگل سروس اتھارٹی نے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سینٹر کو اور ہم کو آتھورائز کیا اور باضابطہ سرٹیفیکیشن دیا کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سینٹر ہے، یہ سینٹر الحمدللہ حسب سابق کام کرے گا، لیکن یہاں کا کام اب باضابطہ منظم کے ساتھ ساتھ آتھورائزڈ ہو گیا۔ اس کے اندر میں آپ کو چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ خاندانی معاملات کے اندر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
میاں بیوی کے درمیان خاندانی مختصر چھوٹی سی گھر میں ناچاقی ہو جائے اور بحث و مباحثہ ہو جائے، وہ اگر طول اختیار کرے تو ہمارے لوگوں کے سامنے دو راستے تھے، سیدھا جا کر پولیس اسٹیشن کو جائے یا پھر کورٹ میں چلے جائیں۔ یہ دونوں راستے بہت طویل ہے اور کسی بھی دوسرے فریق کو برانگیختہ کرنے والے اور دوسرے فریق کو مزید غصے میں لانے والے۔ تو خود ہائی کورٹ یہ چاہتا ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن اور ہائی کورٹ کو آنے سے پہلے ایک ثالثی سینٹر ہو جسے میڈیشن سینٹر کہتے ہیں، آپ وہاں پر رجوع ہوں اور وہاں پر اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہاں معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اور بہت سارے کورٹ بھی اس کا احساس کرتا ہے کہ آپ 3-3 4-4 سال 5-5 سال کے بعد بھی جب فیصلے آتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ تو 2-3 دن میں بھی آ جا سکتا تھا، لیکن کورٹ کا پروسیس ہے۔ تو یہاں پر یہ میڈیشن سینٹر آپ کو مختصر وقت کی بچاؤ اور پیسے کی بچت اور وقت کی بچت کے ساتھ آپ کے مسائل حل کرتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،